بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسحاق ڈار صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، جناب کامران ٹسوری صاحب، گورنر سندھ، محترم جناب شاہ صاحب، چیف منسٹر سندھ، جناب اورنگزیب صاحب، فائنانس منسٹر گورنمنٹ آف پاکستان، چیئرپرسن اسٹاک ایکسچینج ڈاکٹر شمشاد، فرق سبزواری صاحب، فیڈرل منسٹرز، ایم او ایس فائنانس، اور انتہائی قابل احترام پاکستان کے ماہ ناز سرمایہ کار، بینکرز، اسٹاک ایکسچینج بورڈ کے ممبرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں اپنی ٹینیور میں پورے سیاسی سفر کے دوران پہلی مرتبہ اس اسٹاک ایکسچینج میں آنے کی مجھے یہ آج اپرچونٹی ملی ہے، اور میں آپ کو ٹیل ونڈ ملنے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہیڈ ونڈ سے آپ کا سامنا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے اس کو ختم کیا، اور یہ ٹیل ونڈ جو آپ کو مل رہی ہے یہ خدا کی مہربانی ہے، اور یہ نتیجہ ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ورک کا، مگر یہ سفر کا آغاز ہے۔ میں یہاں پر کوئی جو بہت اچھی باتیں سبزواری صاحب نے کی، فائنانس منسٹر صاحب نے، ڈی پی ایم نے، آئی ول ناٹ ریپیٹ دم۔ میں صرف یہ آپ کو کہنے آیا ہوں کہ ایک تو آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ آپ کی ایفرٹ سے ملک کے اندر میکرو لیول پر اسٹیبلٹی آئی ہے، جس کی تفصیل پر آپ خود جانتے ہیں، اور فائنانس منسٹر نے اور ڈی پی ایم نے آپ کو دوبارہ بہت اچھے انداز میں بتایا ہے۔ لیکن یہ جو معاشی استحکام میکرو لیول پہ آیا ہے، اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں۔ وہ ہے اصل میں ہمارا ٹارگٹ، دیٹ از آر مین چیلنج۔ اور اس کے لیے آپ نے جو ہوم گرون پروگرام جو آپ نے دیکھا، ٹائٹلڈ اڑان پاکستان، اس طرح کے 77 سال میں ماضی میں بھی بڑے خوش نما اور دلوں کو بھا لینے والے اس طرح کے پروگرامز آپ نے دیکھے، سنے۔ یہاں پر بہت محترم پاکستانی بیٹھے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں عرصہ دراز سے، جب میں خود بھی ایک کاروبار میں تھا، تو الحمدللہ وہ آج اس دنیا میں موجود ہیں اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے، اور جو لوگ یہ ڈراوا دے رہے ہیں کہ جناب گروتھ ہوگی تو انجن جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا، اور پھر وہ بوم ہم بسٹ ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہم ماضی میں سنتے آئے، اور بے شمار لکھاریوں نے اس کے اوپر لکھا، اور بہت اچھے ایکسپرٹس نے اس کے اوپر باتیں کی ہیں۔ آپ آئیں، بیٹھیں، مل کر یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی گروتھ کو بوم اینڈ بسٹ سے بچاتے ہوئے، کس طریقے سے اکانومی کو، یقیناً جب آپ گروتھ کی طرف جائیں گے تو چیزیں ہیٹ اپ ہوں گی، اس کو کس طرح ہم نے مینج کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے
پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، ہمارے جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریسورسز عطا کیے ہیں، آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ہم اس کو جوڑیں اور پاکستان کو اس راستے پر لے جائیں جس کو ترقی، خوشحالی کا سفر کہتے ہیں. اس کے لیے آئی ایم ایبسلیوٹلی ریڈی now to sit down with you and listen to you, not deliver my hodgepodge sermon, rather listen to your lifelong experience, your own achievements, your expertise as to how to really move forward Pakistan with the unity of thought and action. کراچی شہر پاکستان کا روشنیوں کا شہر ہے. ایک زمانے میں اس کی روشنیاں ختم ہو گئی تھیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دوبارہ روشنیاں آ چکی. یہ ہماری تجارتی، ہماری فائنینشیل، ہمارے ایکسپورٹس کا نرو سینٹر ہے. تو جتنا آپ کو تجربہ ہے، شاید اتنا تجربہ کسی اور علاقے میں ایسا نہ ہو. ہمیں آپ کو لاہور کے، کوئٹہ کے، پشاور کے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں مختلف فیلڈز میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھے ہیں فائنانس منسٹر اور ہمارے ایم او ایس. میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ ان بیچز I'd like to meet our great ambassadors, great hands who have really built Pakistan's economy out of great challenges and difficulties. میں آپ کو دعوت جلد دوں گا اور آپ سے میں کھلے دل کے ساتھ آپ کی باتیں میٹھی، ترش، کڑوی وہ سنوں گا. کیونکہ اگر ہر چیز بہت اچھا ہے تو آئی تھنک دین وی آر لیونگ ان فولز پیراڈائز. اگر ایک ریئلسٹک ایویلیوشن ہوگی، فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ بات کریں گے، اچھی چیز کو اچھا کہیں گے، خراب کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دیں گے، تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. سو آئی ایم ون آف دوز ناٹ لیونگ ان کوکوز لینڈ، ان فیکٹ ہیونگ مائی فیٹ آن دا گراؤنڈ. لیکن اس کے ساتھ مجھے آپ کی بھرپور معاونت چاہیے، آپ کے مشورے چاہیے. کمال صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور یہ یہاں پر دوست بیٹھے ہیں بڑے بڑے. یہ دے ناٹ بلینئر، دے آر ٹریلینئرز ان فیکٹ. یہ بیٹھے ہیں ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے گرو پیچھے بیٹھے ہیں، عارف صاحب. اور آپ بہت بڑے لوگ ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں، عظیم پاکستانی ہیں کہ کماتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جابس دیتے ہیں، ٹیکس ادا کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہے کہ ٹیکس سلیبس ہمارے جو ہیں وہ دے آر پروہیبٹیو. وہ کاروبار کو نہیں چلنے دیں گے، وہ انویسٹمنٹس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے موڈ میں ہیں. ہمیں آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جناب اب ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آئیں، ان کو جی ٹاٹا بائے بائے. We will say them bye-bye and goodbye forever. But when the time comes, at this point in time, we need to build this relationship and achieve those targets. اب دیکھیے کہ ان 6 مہینوں میں جو ہمارے جو ٹیکس ٹارگٹ ہے اس کو جو بھی آپ لیں بڑا آپ کے سامنے ہے. اس میں ڈیلٹا ہے 400 بلین کا، 400 بلین کا وہ ڈیلٹا ہے روپیز کا. لیکن if you look at what IMF stated, 10.6 tax to GDP ratio. We have achieved 10.8. Alhamdulillah. So it's something to celebrate. But this is not enough. This is just the beginning. اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے. ہمیں بینکوں سے چاہیے، لون چاہیے آپ کو کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے، آپ کو
डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए, आपको रनिंग, आपको बैंकों से सरमाया चाहिए. खुदा का शुक्र है कि 22% से, आई थिंक इधर आई स्टैंड करेक्टेड और यू स्टैंड करेक्टेड, वहाँ पर आपने 20 दिखाया हुआ था पॉलिसी रेट, बैक इन 20 दिखाया था आपने. इट वॉज प्रॉब्ली 22. एम आई राइट? सो आई थिंक यू स्टैंड करेक्टेड. तो वो अब आज 13, इट्स इन लाइटर वेन, प्लीज़ डोंट माइंड इट, तो आज 13% पे आ चुका है. अब यहाँ पर बैठे हैं हमारे ग्रेट माइंड इन्वेस्टर्स कि जी गैप है, अभी भी अवेलेबल है, 8 पॉइंट्स अवेलेबल हैं. मैं तो चाहूँगा कि 8 पॉइंट्स और कम हो जाएं, ये 6 पे आ जाए, बट इट हैज़ टू बी डन विद एन अलर्ट माइंड, विद प्रूडेंस, ताकि खुदा न खास्ता हम आगे जाके ट्रैप ना हो जाए. सो वी हैव to move bravely but with caution and with prudence. इसी हवाले से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को किस तरह हमने एक्चुअलाइज करना है. सब कहते हैं जी कि ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट लेड होनी चाहिए, एफडीआई जो हैं वहाँ पर जो आएँ इट शुड बी एक्सपोर्ट लेड, ताकि प्रॉफिट्स जाएं और हम डॉलर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हों, यहाँ पर रिटेन कर सकें. ऑल वेरी वेल सेड, बट आई नीड टेंजिबल प्रपोजल्स, रिकमेंडेशंस, किस तरीके से हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को हम वाकई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आपका एग्रीकल्चर है, आपके अभी बताया आपकी जो माइंड एंड मिनरल्स हैं, आज अल्लाह ताला ने आपको एक हवाले से, we are Pakistan is like Saudi Arabia in a different context to the world. They have black gold. हमारे पास मदफन हैं, ख़जाने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, जो रेयर अर्थ मटेरियल है, आपके माइंड एंड मिनरल्स हैं. कल मेरी एक मगरब की एक टीम आई हुई थी, उनसे बात हुई. उनका कि प्राइम मिनिस्टर, हम आपके टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, हम आपके पास एक्सपर्टीज़ लेके आते हैं, और ये जो आपके दफन हुए ख़जाने हैं इनको एक्सपोज करेंगे, और ख़ाली रॉ मटेरियल लेके नहीं जाएंगे, हम उनको डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री लगाएंगे, जो कि हमारा हक है. देखिए कि दिहाइयों से रॉ मटेरियल जा रहा है और पता नहीं वो रॉ मटेरियल कितना लेके जाते हैं, क्या होता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. Suffice it to say that our precondition should be that we must have down industry established in Pakistan, जिससे jobs बने, production हो, आप पर finished या semi finished goods आप export करें, आपको logistics, आपकी shipments, everything उसको फ़ायदा पहुँचे. तो मैं समझता हूँ कि ये वो issues हैं जिसके लिए मुझे आपकी, मेरी टीम को आपकी बड़ी अरक रेजी से रहनुमाई चाहिए. आपकी मुझे बड़ी सॉलिड एडवाइस चाहिए, और वो आप बड़े फ्रैंकली मुझे दें, ताकि पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरह हम आगे दामन बचाकर पाकिस्तान को दोबारा हम बुलंदियों पर ले जाएं. देखिए, मैं दिल खराश माजी में नहीं जाना चाहता, वी ऑल नो, लेकिन there is no point in crying over the spilled milk. We need to learn our lesson and move forward. That is where I have come here to meet you and request you in all earnest, please come forward and give me your lifelong earned experience as to how we can, and it is all in the private sector, for private sector. मैं आपको बिल्कुल बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि ये जो अब देखिए कि पीआईए का एक्सपीरियंस आपके सामने है कि इन द फर्स्ट एफर्ट दिस एफर्ट wasn't successful for a variety of reasons, जिसमें सरमायाकारों का जो एतमाद है वो शामिल है, जिसमें नाहमवार वो फील्ड होगी, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस वो अट्रैक्टिव नहीं होंगी. ऑल दिस, but one thing I can tell you, the entire process was totally 100% transparent. इसी तरीके से आपका एयरपोर्ट का जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो, it is now
about to conclude, I think the next few days, or it is 100% transparent. So I want to make this statement today before this wonderful audience, without any fear of contradiction, that this privatization will be entirely transparent. And again, there I need support from you, your advice, کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ privatization اس طرح ہوگی, اس طرح نہیں ہوگی. I'll be extremely grateful to all of you. اس وقت آپ دیکھیں کئی 100 ارب روپے سال کے وہ ڈوب رہے ہیں بالکل. Here is Finance Minister, this is his figure, not mine. In the last 1 decade, Pakistan lost around 6 trillion rupees as a loss out of these SOEs. اب بتائیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان, لیکن ایک غریب جو ملک ہے, کیا اس طرح ہم بن سکتے ہیں ایک عظیم طاقت؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ میں کشکول ہو اور ایک ہاتھ میں نیوکلیر طاقت ہو؟ یہ کبھی مل سکتے ہیں؟ آگ اور پانی کبھی مل سکتے ہیں؟ سو دی آنسر از کہ ہمارے پاس بے پناہ خزانے ہیں, بہترین ہیومن مائنڈز ہیں, یہاں بیٹھے ہیں اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. میری آپ سے دست بستہ یہ گزارش ہے, ادب سے میری آپ سے خدمت میں یہ میری استدعا ہے کہ مہربانی کر کے آگے بڑھیں. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت تک زندہ رہے گا. اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, عالم اقوام میں اس کی عزت کو ہم نے دوبارہ بحال کرنا ہے, عظیم بنانا ہے, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں, اس کو یہاں پر آپ سب اچھے سے جانتے ہیں, لیکن ایک مثال کافی ہے کہ جرمنی اور جاپان جنگ دوئم میں they were razed to ground, absolutely کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے, شہروں کے شہر تباہ ہو گئے. دیکھیے جرمنی آج اٹ has bounced back, جاپان باؤنس بیک, اور دنیا کی عظیم ترین جو ممالک میں ان کی اکانومیز شامل ہوتی ہیں. اور تو اور وہ ملک جس کے مقابلے میں ہماری کرنسی 80 اور 90 کی دہائی میں مضبوط تھی, آج وہ کہاں اور ہم کہاں ہیں. اس کو $1 بلین تھا ان کا ریزرو, آج 600 سے اوپر چلے گئے ہیں. یہ آئی تھنک دیر از اے لیسن ٹو لرن. سو اٹس اے مومنٹ آف سیلف انٹروسپیکشن ٹو سیلیبریٹ دیز ونس, چاہے وہ چھوٹی یا بڑی ہیں, اینڈ دین موو فارورڈ ود اے سینس آف پرپس اینڈ سینس آف اچیومنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے آج کی اس حاضری کا مقصد. تو آپ مجھے بتا دیں نیکسٹ ویک کب آپ اویلیبل ہیں, تو آپ تشریف لائیں اسلام آباد, آپ کو دال روٹی بھی کھلائیں گے انشاءاللہ, اور آپ سے اچھی طرح گفتگو ہوگی. اینڈ ویل ہیو میراتھن سیشنس, اور آئی وانٹ ٹو assure you that these sessions will not just be sessions, these will be converted into cemented, implementable plans through your good offices, your brains, and your very valuable advice and suggestions. With these words, once again, I'd like to congratulate you. Thank you very much for your great efforts, and I think it's a long journey, a journey of prosperity and progress which demands sacrifice, blood and toil. انشاءاللہ پاکستان عظیم بنے گا. چونکہ یہاں پر اشعار کو پسند کرنے والے بعض دوست بیٹھے ہیں, تو ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ. کراچی میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر ہیں اور ابھی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ کی بہترین کارکردگی دکھانے پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے, ملک میں معاشی طور پر استحکام آیا ہے, پاکستان کی معیشت دوبارہ سے اپنے قدموں پر کھڑی ہو رہی ہے. ہمارا ہدف معاشی نمو ہے, ہمیں معاشی نمو کی طرف بڑھتا ہے. اڑان پاکستان پروگرام سے ملک میں معاشی ترقی, سماجی خوشحالی ملے گی. یہاں لیں گے